اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ یہ 16واں سبق ہے، یعنی حیات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب کی زندگی قبر کے متعلق کیسی ہے۔ ترجمہ سن لو۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا ہے جو راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے تو بدلے میں بطور انعام اور اکرام کے اسے حیات نصیب ہوتی ہے، یعنی زندگی۔ یہ حیات والا اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات کے بعد نصیب ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا تھا تو وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اثر محسوس فرماتے تھے، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے، ڈوب کر، جل کر، حادثے میں زہر کے ذریعے کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے، اس کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ شہیدوں میں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر دیکھنے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی کیسا ہوا ہے؟ شہیدوں میں، کیونکہ خیبر کے موقع پر جو یہودی نے دعوت کی تھی، یہودی عورت نے بکری کے گوشت کے اندر جو زہر ملایا تھا، اس وقت جو معجزہ ظاہر ہوا، گوشت کی بوٹی جو بولنے لگی، ساتھ میں جس صحابی کے حلق میں چلا گیا وہ تو وہیں انتقال کر گئے، بڑا خطرناک زہر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیونکہ چکھا، اس لیے انتقال کے موقع پر امی عائشہ کو فرما رہے تھے کہ اس زہر کا اثر ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے، اور اس حالت میں آپ نے انتقال فرمایا۔ تو اس اعتبار سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے؟ شہید ہے۔ نمبر 2، شہید کو جو اعزاز حیات ملا ہے، یعنی زندگی قبر کے اندر، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے۔ اگر شہید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھتا تو پھر قتل ہوتا تو اسے اعزاز کبھی نہ ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، قتل ہوا، پھر اعزاز ملا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر شہید زندہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطریق اولا زندہ ہے۔ یعنی شہادت یہ تو چھوٹی چیز ہے، نبوت اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ جب شہید زندہ تو پھر نبی تو بدرجہ اولا زندہ، کیونکہ اس شہید کو یہ شہادت ملی ہی کب ہے؟ جب تو نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے تبھی تو ملی، ورنہ کہاں بھی جلا دیتے تجھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
ان کا انتقال ہوا ہے 1362، ابھی چل رہا ہے 1445۔ کتنا عرصہ ہوا؟ اور یہی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعد موت ظاہری کے سلامت جسد کے ساتھ ایک اثر اس حیات کا اس عالم کے احکام میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مثل ازواج احیاء کے ان کی ازواج سے کسی کو نکاح جائز نہیں ہوتا۔ اچھا تھانوی کا اردو کتنا مشکل ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ ابھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور ان کا مال میراث میں تقسیم نہیں ہوتا، بس اس حیات میں قوی تر حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ پورا سبق حیات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نہیں، سارے انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک، یہ دل میں عقیدہ ہونا ضروری۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر حاضر ہے، ناظر ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ یہ سارے کیا ہے؟ عقائد ہے، یعنی دل میں اس کا ہونا بہت ضروری، دلی طور پر اس سے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں عقیدہ رکھنا پڑے گا، ورنہ انسان کے گمراہ ہونے کا کیا ہے؟ صاف صاف۔ بعض لوگ یہاں کیا کہتے ہیں کہ مولانا یہ کیوں بیان کرتے ہیں آپ؟ حیات انبیاء علیہ السلام کا قبروں میں زندہ رہنا، اس کو بیان کرنے کی کہاں ضرورت ہے؟ کیا اس کا قبر میں سوال ہوگا؟ اس کا قبر میں سوال ہوگا؟ تو بھئی آسان سی بات ہے، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا سوال ہوگا؟ آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں ماشاءاللہ میرے 3 بیٹے ہیں، یہ کیا بولنے کی ضرورت؟ اس کا سوال ہوگا کہ آپ کے کتنے بیٹے تھے؟ آپ سے شادی کے متعلق سوال ہوگا تو پھر کیوں شادی کی؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب اس وقت پھر کیا کہے گا وہ کہ اگرچہ اس کا سوال نہیں ہوگا، لیکن مولانا یہ کیا ہے کہ اسلام کے اندر احکام ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو سارے دینی احکام اس لیے عمل کرنا رہتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اسلامی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اس لیے اس کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے عقیدے ہیں، اس میں ایک یہ بھی عقیدہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی دیکھیے جو ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ پہلی بات کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی؟ کہ وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، وَلَا تَقُولُوا أَمْوَاتٌ، اس کو مردہ مت کہو۔ یہ پہلی بات، مردہ نہیں کہنا ہے، تب کیا ہے اس کا اپوزٹ؟
زندہ ہے۔ دوسری بات بل احیاء، یہ دوسری بات، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تیسری بات وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا احساس نہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اس آیت کے اندر 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات کون سی؟ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اس کو مردہ مت کہو۔ دوسری بات کون سی؟ بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ تیسری بات کون سی؟ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کا احساس، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ دھیان دینا اس پر۔ اب شہید جب اس کی موت واقع ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے حملہ کس پر ہوتا ہے؟ روح پر یا جسم پر؟ جسم پر۔ اب جسم پر جب حملہ ہوا، اس کی جان نکل گئی، شہید کی لاش پڑی ہوئی ہے، کچھ نقل و حرکت نہیں ہے، پھر بھی زندہ، پھر بھی زندہ کہنے کا حکم۔ آنکھیں ہماری دیکھ رہی ہے، اس کی آنکھیں بند ہو چکی، دل کے ذریعے، کانوں کے ذریعے اگر اس کے ہارٹ کو چیک کیا جائے تو وہ بھی بند ہو چکا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ بعض لوگوں کو سمجھاتے ہیں نا تو اپنی عقل جھاڑتے ہیں، کوئی مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جب آسانی کے ساتھ ان لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ یہ غیب کی باتیں ہیں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب کیونکہ یہ سائنس کا دور ہے نا، اور عقل کے ذریعے ہر چیز انسان پرکھنے لگا، تو کیا کہتے ہیں؟ اتنا بڑا مسئلہ ہے مولانا، اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے مان لو۔ کرتے ہیں نا لوگ سوال۔ تو جہاں بھی غیب کی باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ بتلائیں، اس پر کوئی چوں چاہ نہیں کرنا ہے ہمیں۔ چلو میں آپ ہی سے سوال کر لوں، ہر بات آپ عقل سے مان سکتے ہو، آپ کے دونوں کندھوں پر کون ہے؟ فرشتے۔ ایمان ہے اس پر آپ کا؟ ایمان ہے آپ پر، آپ کا اس پر ہے؟ بالکل ہے۔ حدیث میں ہے کندھوں پر فرشتے کرامن کاتبین ہے۔ آپ نے اندر بنیان بھی پہنی ہے، بنیان کے اوپر سٹ بھی پہنا ہے، اور میں نے تو اوپر کوٹی بھی پہنی ہے، اب کہاں چلے گئے بیچارے وہ؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر چھپ گئے یا پھر یہ کوٹی کے اوپر آ کر پھر بیٹھ گئے؟ اگر چھپ گئے تو پھر ان کا رجسٹر وہ لکھتے کیسے ہیں، پھر دیکھتے کیسے آپ کے اعمال؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپر آ کر بیٹھ گئے تو پھر حدیث میں تو ہے کہ کندھے پر ہیں، دونوں طرف سے پھنسو گے آپ۔ تو پھر آپ یہاں کیا کہتے ہیں؟
یہ مانتے ہیں ہم، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع ہی میں کہہ دیا الذین یؤمنون بالغیب، مومنوں کی پہلی ہی صفت کون سی بیان کی؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ نماز وغیرہ کو تو بعد میں بیان کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تھوڑی دکھائی دیتے ہیں، جنت تھوڑی دکھائی دیتی ہے، جہنم تھوڑی دکھائی دیتی۔ اسی بنا پر احکام سارے مدینہ میں ہیں۔ مکہ کی 13 سال کی زندگی، آپ جتنی بھی مکی صورتیں آپ اٹھاؤ، 3 ہی چیزیں ملے گی، جنت، جہنم، قیامت، جو دکھائی نہیں دیتی۔ تو مومنوں کی تو پہلی صفت یہ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ فرشتے والی بات کون سی ہے؟ غیب کی ہے۔ نبی نے بتلا دیا، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تو انسان کے علم حاصل کرنے کی صرف 5 چیزیں ہیں، چھٹی کسی بھی عوام کے پاس نہیں، چاہے کتنا بھی بڑا سائنٹسٹ ہو یا کتنا بھی بڑا ٹوچ کا اللہ والا ہو۔ شعور وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے نہیں کہا کہ تمہیں ان کا علم نہیں، یا وَلَٰكِن لَا تُؤْمِنُونَ، تم اس پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ شعور اور علم کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ ابھی کہا کہ ہم عوام کے پاس 5 ہی ایسی چیزیں ہیں جس سے علم حاصل ہو سکتا، اور ایک غور سے سننا اس بات کو، کیونکہ یہ عقیدہ ہے پورا۔ نمبر 1، آنکھ۔ آنکھ کے ذریعے ہم کو علم حاصل ہوتا ہے، یہ کتاب ہے، یا یہ فلانا شخص ہے، یہ دیوار ہے، یہ ہوٹل ہے۔ آنکھ کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قوت باصرہ، دیکھنے کا علم۔ دوسرے نمبر پر کان۔ انسان علم حاصل کرتا ہے سننے کے ذریعے۔ شنوائی کی طاقت جس کو بولتے ہیں، قوت۔ تیسرے نمبر پر علم کو، جو چیز بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے، اگر دیکھنے کے ذریعے وہ نہیں حاصل ہوتی یا اس کا تعلق سننے سے نہیں، تو پھر اس کا تعلق سونگھنے سے ہوگا، کھانا پینا وغیرہ۔ سن کر کوئی نہیں بتاتا یہ کھانا باسی ہوا ہے، یا دیکھ کر بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ کھانا باسی ہے۔ اس وقت اس کو ناک کے ذریعے علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں قوت شامہ، سونگھنے کی طاقت۔ چوتھے نمبر پر زبان کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے، یہ چیز کیسی ہے۔ عقل تو بہت بعد میں آتی ہے، یہاں سے پوری لیبورٹری چیک ہو کر پھر عقل فیصلہ دیتی ہے کہ یہ چیز کڑوی ہے، میٹھی ہے، کیا ہے۔ کوئی چیز پڑی ہوئی اور فوراً آپ بتاؤ اپنی عقل کے ذریعے کہ یہ میٹھی یا کھٹی ہے، بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ اور 5ویں چیز چھونا، ہاتھ پیروں کے ذریعے چل رہے ہیں، زمین سخت ہے، نرم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، گرم ہے، یہ چھونے کے ذریعے آپ کو
علم حاصل ہو سکتا ہے۔ ان پانچوں چیزوں کے ذریعے جو بھی علم حاصل ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں شعور، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، شعور۔ تو ہر ایک کے پاس، عوام، یہی 5 چیزیں ایسی ہے جس سے علم حاصل کر سکتا ہے انسان۔ کسی بھی لائن کا آپ اٹھا کر دیکھ لو، لیکن جو خواص ہے یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے پاس 6ٹھی چیز ہے، وہ ہے وحی۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل پر جبرائیل امین کے ذریعے، وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ۔ لیکن ہم میں سے کسی کے پاس یہ نہیں۔ اب آؤ پہلی بات پر، جیسا کہ بتایا بھی کہ ان 5 چیزوں کو ذہن میں رکھنا۔ اب شہید کی لاش پڑی ہوئی ہمارے سامنے، آنکھ ہماری دیکھ رہی ہے کہ اس کے ہاتھ پیر کچھ حرکت نہیں کر رہے، آنکھ اس کی بند ہے، لہذا ہمیں کون سا علم حاصل ہو رہا ہے کہ یہ مردہ ہے۔ آپ اگر ڈاکٹر ہے، آپ نے اس کی نبض چیک کی شہید کی، آپ کا ہاتھ پیروں کے ذریعے چھو کر آپ کے نزدیک کیا ظاہر ہو رہا ہے، آپ کی عقل کیا فیصلہ کر رہی ہے؟ یہ مردہ ہے۔ کانوں کے ذریعے آپ اس کا ہارٹ چیک کر رہے ہیں، پمپنگ، پھر بھی آپ کی عقل کیا کہہ رہی ہے؟ یہ مردہ۔ اگر چلو کوئی زبان کے ذریعے اور ناک کے ذریعے بھی اگر کوئی ایسا علم ہوتا کہ مردے کو چیک کیا جائے، پھر بھی آپ کے نزدیک کیا فیصلہ ہوگا؟ یہ مردہ ہے۔ اب 6ٹھی چیز تو میں نے کہا کہ ہے ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس تو علم کے یہی 5 سبب ہے، اور یہ چیز ہے 6ٹھے نمبر کی۔ تو شعور کے اندر وہ آ ہی کہاں سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ شہید کس طرح زندہ ہے تمہیں ان کا احساس نہیں، کیونکہ 6ٹھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ان کو نظر آتا ہے۔ جس طرح ہمارے نزدیک پانی میں کچھ نظر نہیں آتا ہم کو، آپ پیشاب کرو آپ کو کچھ نظر آتا ہے؟ صرف کلر نظر آئے گا۔ لیکن لیبوریٹری کا جس کے پاس فن ہے، وہ اس پانی میں سے کیا کیا نکالتا ہے، نکالتا ہے نا، یورین ٹیسٹ میں سب ظاہر ہوتا ہے، یہ روگ ہے، یہ روگ ہے، یہ روگ ہے، حالانکہ آپ کو تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، آپ کے نزدیک صرف پانی، لیکن اس کے پاس وہ علم تھا۔ تو بالکل یہ معاملہ اس طرح ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اب بعض لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو زندہ بتا رہا ہے، نبیوں کو تو نہیں نے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ تو آیت شہیدوں کے متعلق، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تو یہاں ذکر نہیں۔ اب پہلے ہی بتا، شہادت بڑی چیز یا نبوت بڑی چیز؟
جب شہید زندہ تو نبی تو بدرجہ اولا زندہ. اس شہید کو یہ شہادت کا رتبہ ملا کس کی بنا پر؟ اس نبی کا کلمہ پڑھا تبھی تو ملا. اگر وہ نبی کا کلمہ نہ پڑھتا تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا کہاں سے؟ یہ تو پھر ایسا ہی ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ماں باپ کے متعلق جو آیت لائے ہیں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہو. اب اگر یہاں کوئی یہ پاگل یہ کہے کہ اف کہنے کا قرآن میں اللہ نے منع کیا، گالی تو دے سکتے ہیں. تو اب یہ عقل والی بات ہے بھائی، سب سے چھوٹا ماں باپ کے سامنے بے ادبی کا سب سے کم درجہ بھی جو ہے اف تک ماں باپ کو نہیں بولنا، گالی تو بہت بڑی چیز ہے. تو یہ شہادت تو بہت چھوٹی چیز ہے نبوت کے مقابلے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کے متعلق فرما دیا تو پھر انبیاء تو بدرجہ اولا زندہ ہے اپنی قبروں میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. تو اگر حدیث مبارکہ والی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم نہ بھی لیں تب بھی کچھ فرق پڑتا نہیں ہے. اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی قبروں میں زندہ ہے. بلکہ یہ حدیث صاف صاف ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں. بلکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کے متعلق ایک جگہ فرمایا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، انہیں روزی بھی دی جاتی ہے، انہیں روزی بھی دی جاتی ہے. عباس جو آج کل یوٹیوب میں بن جاتے ہیں نا لوگ اسلامی اسکالر، تھوڑا کچھ عربی پڑھ لیا، تھوڑی کچھ جانکاری لے لی، اب اشکال پر اشکال. اب اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ قرآن کے خلاف ہے. نماز کا تعلق زندگی سے ہے، قبر سے نہیں، لہذا حدیث قرآن کے خلاف. بہت لوگ ملیں گے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، ہمیشہ شروع سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ علماء سے پوچھ کر چلو. کسی عالم کا بیان سننا ہو وہ بھی بتاؤ علماء کو کہ اس عالم کو سن سکتا ہوں یا نہیں سن سکتا، میں اس کا بیان سنوں یا نہیں سنوں. جب آپ دنیا کے اندر میڈیکل والا دوائی دیتا ہے اس کے باوجود وہ دوائی لے کر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو دین اتنا آسان ہو چکا کہ آپ ہر کسی کے پاس سے مسئلہ لے لیتے ہو، ہر کسی کا سن لیا. یہ ہرگز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان اور قرآن کے خلاف ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ ہماری عقل میں ایسا ہوگا لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوگا. جس طرح جس کو نظر کی بیماری ہو سکتا ہے دھندلا دکھائی دے تو اس کو اس کا علاج کرانا چاہیے. ایسا نہیں کہ وہ جو صحیح دیکھتا ہے اس کو ہی غلط کہے. ہو یہ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جو روزی دی جاتی ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو نماز پڑھتے ہیں قبروں میں، وہ کیسی ہوتی ہے؟ ایک تلذذ والی. مثال کے طور پر ابھی جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہم نہیں پڑھیں گے اس پر عذاب ہوگا، پکڑ ہوگی ہماری.
اس کو امر تکلیفی بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان ہو، تراویح 20 رکعت ہوتی ہے، اب 20 رکعت تراویح کے بعد کولڈ ڈرنکس رکھا جائے، اب اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ پی لو، دوسرا کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پینا، جو پی رہا ہے اس کو کیا آئے گا؟ مزہ آئے گا۔ جو نہیں پی رہا ہے اس کو کوئی گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس کی کوئی پکڑ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ لیکن افطار کے موقع پر، افطار کا وقت ہو چکا، ایک شخص ایسا کہہ رہا ہے کہ مجھے افطاری نہیں کرنی، اب اس کی پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ بالکل اسی طرح یہ دنیاوی زندگی میں اگر کوئی کہہ رہا ہے مجھے نماز نہیں پڑھنی، ضرور اس کو پکڑ ہوگی۔ تو قبر کے اندر جو نماز کا تعلق ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یا جتنے بھی آپ کرامات سنتے رہتے ہیں، جیسے شیخ زکریا علیہ الرحمٰن نے فضائل صدقات میں سے بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ قبر کے اندر کوئی قرآن، اتنے سارے قرآن پڑھے، کسی نے قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کسی نے قبر کے اندر ذکر کرتے ہوئے دیکھا۔ اس پر غور فکر کرنا، یہ بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو جیسا امر تکلیفی اور امر تلذذی وہ بتا رہا ہوں، یہ مثال کے ذریعے ابھی سمجھایا کہ جس طرح افطار کے موقع پر اگر افطار نہ کریں تب تو گناہ، پکڑ ہوگی، بالکل اسی طرح زندگی کے اندر نماز نہ پڑھے تب تو پکڑ، لیکن قبر کے اندر نماز پڑھنا یہ امر تلذذی یعنی مزہ والا کام۔ جس طرح تراویح کے بعد کولڈ ڈرنکس کا پینا یہ مزے کی بات ہے، نہ پیے کوئی گناہ نہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا نماز پڑھنا یہ تلذذ کے لیے، مزہ کے لیے، وہ فی امر تکلیفی نہیں۔ اسی طرح جتنے بھی اولیاء کرام کا عبادت کرنا اپنی قبروں کے اندر، اس کا کوئی ثواب نہیں، جیسے کولڈ ڈرنکس پینے پر کوئی ثواب نہیں، بس ایک لذت، ایک مزہ، بالکل ان کا وہ ذکر کرنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا صرف مزہ کے لیے، تلذذ کے لیے، اس پر کوئی نیکی نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، تو اس کے اندر کوئی دھوکہ کھانا نہیں ہے۔ دوسری بات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر حیات ہے، زندہ ہے۔ اب بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں تو ہے کہ شہید کی روح سبز پرندوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی رکھ کر جنت کے اندر وہ گھومتی ہو جاتی، جسم یہاں رہتا۔ تو نبی زندہ تو روح تو جنت، اور نبی یہاں کیسے زندہ؟ دونوں الگ الگ ہو گئے نا۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 24ویں پارے کے اندر دوسرا رکوع، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک الذی، یہ پوری جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی موت کو بیان کیا ہے، کہ انسان کی موت کو بھی اور انسان کی نیند کو بھی، کہ انسان جب سو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ سوتے ہیں پھر نہیں اٹھتے۔ اب جو لوگ ایسا اشکال کرتے ہیں کہ کب روح تو چلی گئی، جسم یہاں ہے، کیسے زندہ؟ یہاں اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے کہ جب آپ لوگ سوتے ہو میں آپ کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ اب آپ بتاؤ،
کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کے والد صاحب سو گئے، آپ کی امی کو کہہ دو کہ عدت میں بیٹھ جائے، کوئی نہیں کہتا۔ آپ کے والد صاحب سو گئے، روح قبض ہو چکی ہے، اٹھنے تک پوری میراث تقسیم کر دو۔ جب سمجھانے کے لیے پھر ایسے ہی جوابات دیے جاتے، کیا کریں۔ تو اس موقع پر کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے روح تو لیے لیکن وہ تعلق تو ہے نا۔ تو بالکل یہاں بھی اسی طرح ہم بھی وہی تعلق مان رہے ہیں کہ شہید کی لاش پڑی ہوئی ہے اور روح اعلیٰ علیین میں ہے، لیکن اس کے ساتھ تعلق ہے۔ جس طرح تعلق کی بنا پر اس کی سانسیں چلتی ہے، جو انسان سویا ہوا ہے رات میں، وہ خواب دیکھتا ہے، وہ پہلو بدلتا ہے، سپنے دیکھتا ہے، وہ کیوں؟ تعلق باقی رہا ہے روح کا۔ جس طرح یہ موبائل کی زندگی کون سی؟ نیٹ ورک۔ حالانکہ جو پلیٹیں وائٹ لگتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ٹاور پر کوئی ہے یہاں؟ اے سی۔ تو موبائل یہاں ہے اور پورا نیٹ ورک کا سسٹم اس وائٹ پلیٹ میں اندر ہوتا ہے، جو ٹاوروں پر لگی ہوئی ہوتی ہے، وائٹ ڈیش نہیں، ڈیش الگ ہوتی۔ وہ تھوڑا کچھ بھی ادھر ادھر ہوتا ہے، سب میں پرابلم آ جاتا۔ تو ظاہر سی بات ہے، موبائل کیسے چل رہا ہے؟ ہر شخص کیا کہتا ہے کہ اس کے ساتھ اگرچہ وہ 10 کلومیٹر، لیکن اس کے ساتھ تعلق کی بنا پر یہ چل رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اب یہاں یہ بات بھی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی کہ جو لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں کہ انسان مر گیا، اب کیسے اس کو سزا؟ اس کا جواب بھی بطور بہت آسان طریقے سے اب سمجھ میں آپ کو آ گیا کہ روح اگرچہ نکلی ہے، لیکن روح کا تعلق ہے۔ اسی بنا پر تو وہ سزا کو محسوس کرتا ہے۔ حدیثوں میں ہے نا، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، صرف انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق قبر کے عذاب کو سنتی، لیکن تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ اب نبی کے پاس وہ چھٹی چیز تھی، نبی کے پاس وہ دوربین تھا۔ جس طرح بہت دور انسان کھڑا ہے، ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن کوئی دوربین لے لے تو قبر کے نیچے کی زندگی نبی کے پاس وحی کا دوربین تھا، بہت آسانی سے سب دیکھ لیا، جو اللہ نے بتایا سب دیکھ لیا، کس کو کیسا عذاب ہو رہا ہے سب بتا دیا۔ اور ہمارے پاس وہ نہیں ہے، لیکن الذین یؤمنون بالغیب، ہم نے اس رسول کا کلمہ پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اسی رسول کے ذریعے ہمیں ساری شریعت ملی، اب اسی رسول نے ہمیں سارا بتایا۔ جب آپ ایک ڈاکٹر کی بات مان لیتے ہو کہ اس کے پاس ڈگری ہے، بھئی مجھے یہ بیماری ہے، تو پھر یہ تو ایسا شخص جس نے زندگی میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ سب بتایا۔ تو قبر کی زندگی سمجھ میں آ رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری بات بڑی عجیب، جو حضرت تھانوی کی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ اردو بڑا مشکل ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا،
مفتی سعید صاحب پالنپوری فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی کی زبان جناتی زبان ہوتی ہے. اسی بنا پر علماء کرام کو بھی منع کیا گیا. بیان القرآن اردو میں ان کی تفسیر ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جو صلاحیت والا عالم نہیں ہے اس کو نہیں پڑھ سکتا، حالانکہ اردو میں زبان ہی اتنی زبردست استعمال کی. اب یہاں ہی دیکھو حضرت تھانوی کا مطلب کیا ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ شہید کی جو حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، اس سے تک کہیں زیادہ طاقت والی حیات کس کی ہے؟ نبی کی ہے. اس کے بعد وجہ لکھتے ہیں کہ نبی کی حیات کا اثر تو دنیا میں کیسا ہوتا ہے کہ شہید کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی کسی دوسرے سے شادی کر سکتی یا نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے. جبکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں نبی کے انتقال کے بعد کسی کی شادی ہوئی، کسی کی نہیں. یہ حیات کی دلیل. شہید کی میراث تقسیم ہوتی یا نہیں؟ مال پراپرٹی اس کے انتقال کے بعد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. نبی کی وراثت تقسیم ہوئی؟ نہیں ہوئی. تو کہ نبی کی حیات تو اتنی زیادہ ہے شہید کے مقابلے میں. اب یہاں سوال کہ شہید، اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو زندہ کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہونی چاہیے. تو اس کا نکاح دوسرے سے کیسے جائز؟ تو شہید کی جو حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کی ہے وہ برزخی، یعنی اس کے جسم سے پوری روح ایک ایک عضو سے نکل چکی ہے. قبر میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک حیات دی ہے جو حیات ہم کو معلوم نہیں. تو جو روح نکلی اس کے ایک ایک جسم سے، اب اس کی عورت کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی. قبر کے اندر جو روح لوٹائی گئی ہے اس وقت اب وہ عورت اس کی ہے نہیں باقی. اس کے بالمقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پورے جسم سے سمیٹ کر قلب کے اندر سما گئی، نکلی نہیں. نبی کے انتقال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جسم سے روح کو لا کر کہاں سمیٹ دیا؟ قلب کے اندر، جو دل کا، جو پورے جسم کا مین عضو ہے. اب قبر کے اندر واپس پھیلا دی گئی. جب نکلی ہی نہیں تو بیوی الگ بھی نہیں ہوئی کوئی، اسی لیے نکاح کسی کا نہیں ہوا. جب روح نکلی ہی نہیں تو میراث بھی تقسیم نہیں ہوئی نبی کی. اس کے بالمقابل شہید، اس کی روح نکل چکی تھی اور یہاں روح سمیٹ دی گئی صرف. ارے اسی بنا پر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہوئے. حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ خبردار کسی نے کہا کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے، میری تلوار ہوگی اس کی گردن ہوگی. دوسرے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کی وفات ہو گئی. حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کی وفات نہیں ہوئی. دوسرے صحابہ کا مقام زیادہ ہے، حضرت عمر کا مقام زیادہ ہے. حضرت عمر کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ جعل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرمایا ہے. وہ بولتا بھی سچ ہے، سوچتا بھی سچ ہے. اب عمر کہہ رہے ہیں مارے ہوش کھو بیٹھے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم تھا. دوسرے صحابہ کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہے؟ نبی کی وفات ہو چکی ہے. کیا دیکھ کر؟ باڈی دیکھ کر، جسم کی آنکھیں دیکھ کر. حضرت عمر کی نگاہ کہاں جا رہی ہے؟ قلب کو دیکھ کر. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ایسا ہی اختلاف
جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، 2 فرشتے آئے، جو جادو ہوا تھا اس میں پھر سارا علاج بتلایا گیا، وہ پورا واقعہ اس کے اندر۔ ایک فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور سوئے ہوئے ہیں۔ دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ حضور جگ رہے ہیں، حضور جگ رہے ہیں۔ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ابھی نبی آرام میں، دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ جگ رہے ہیں۔ یہی اختلاف نبی کے انتقال پر، صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کی وفات ہو گئی۔ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی زندہ ہے، صرف وقتی طور پر۔ ہاں، ہے کہ نہیں؟ تنین کو سمجھ لو تو موت کا سمجھنا آسان۔ جو فرشتہ کہہ رہا ہے کہ نبی آرام فرما رہا ہے، اس نے آنکھوں کو دیکھا اور فیصلہ کیا، اور جو فرشتہ کہہ رہا ہے نبی جگ رہے ہیں، اس نے دل کو دیکھا۔ اسی بنا پر نبی کے سونے سے ان کے اوپر وضو لازم نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، وہ نیند میں تو دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، لیکن وہ وحی تھی۔ نبی کی آنکھیں سوتی ہے، نبی کا دل نہیں سوتا۔ تو جسمانی طور پر آنکھیں بند ہوئی یا وقتی طور پر، کیونکہ ہر عضو سے روح کو سمیٹا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور قلب میں لا کر جمع کیا ہے ابھی صرف۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر نبیوں کو معاذ اللہ، اللہ بچائے، اگر ہم مردہ مانیں تو پھر مدینہ میں جا کر صلاۃ و سلام کس پر پیش کریں گے؟ یہ حدیث پھر کہاں جائے گی کہ تم اپنے مقام پر جو درود شریف پڑھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن جب تم میرے روزے پر آ کر درود شریف پڑھتے ہو، مجھ پر سلام پڑھتے ہو، میں خود تمہارا جواب دیتا ہوں۔ یہ حدیث سے سب کہاں جائے گی؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ہاں، اس لیے کہا تھا آج کا ٹاپک تھوڑا مشکل بھی ہے، اور عقیدے کے متعلق ہے، برابر دل کے اندر اس کو بٹھانا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، عقیدے کا تعلق دل سے ہے، جیسا آپ کا دل میں عقیدہ، تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ دوسری بات، کہ شہید کا انتقال جب ہوتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا جسم جو بنا ہے وہ اسی مٹی کا، اور اسی مٹی کے اندر کیا فنائیت ہے، ختم ہونا ہے۔ لہذا شہید کی حیات کا احساس ہمیں نہیں ہوتا، لیکن جسم ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھی کس سے بنا ہے؟ جنت کی مٹی سے۔ اب جنت میں کیا ہے؟ حیات ہی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے؟ حیات ہے۔ بعض خبیث لوگ کہتے ہیں کہ جب تم لوگ کہتے ہو کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے، انہیں روزی دی جاتی ہے، پیشاب پاخانہ کرنے کہاں جاتے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب اسی بنا پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق میں نے ابھی فرمایا، آپ سب جانتے ہی ہیں کہ جنت کے اندر عیاشی ہے، کھانا پینا سب کچھ ہے، پیشاب پاخانہ وہاں نہیں ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کس سے بنا ہے؟ جنت کی مٹی سے ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب حضرت جہاں ہے وہی جنت کی مٹی ہے، اور حضرت کا وجود بھی جنت کی مٹی سے ہے۔ اب جنت کے اندر جب پیشاب پاخانہ ہے ہی نہیں، صرف کھانا پینا ہے، تو یہ سوال ہی بکواس۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک شخص سوال کر رہا تھا وضو کرنے کہاں جاتے ہیں؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نماز پڑھتے ہیں، تو وضو کرنے کہاں جاتے ہیں؟ تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر آپ کو غسل دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ دیا گیا۔ اب غسل کے اندر وضو شامل ہے یا نہیں؟ غسل کے اندر وضو شامل ہے یا نہیں؟ شامل ہے نا۔ اب جب وضو شامل ہی ہے غسل کے اندر، غسل کا ٹوٹنا آپ بتا دو، وضو کا کرنا ہم بتائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کو سمجھو، اس کو سمجھو، سمجھ پر ہم اپنی طرح نبی کو اپنے طور پر قیاس نہیں کر سکتے۔ نبی کا معاملہ بہت سی چیزوں میں ہم سے الگ ہے، ہمارا معاملہ بہت سی چیزوں میں الگ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہت ساری ایسی خصوصیات ہے جس سے انبیاء الگ ہوتے ہیں اور انسان الگ ہوتے ہیں۔ ظاہر میں اگرچہ کچھ نظر آئے، جس طرح پیٹرول، آگ جل رہی ہے، ٹھنڈا پیٹرول آپ اوپر سے ڈالو آگ بجھ جائے گی۔ آگ میں کیا ہوگا؟ حالانکہ پیٹرول تو بہت ٹھنڈا ہے۔ تو آپ کی آنکھ کیا کہہ رہی ہے کہ آگ بجھ جانی چاہیے، لیکن اصل پیٹرول کے اندر کیا ہے؟ جلن ہے، گرم ہے، وہ پیٹرول گرم چیز ہے وہ۔ سمجھ میں آئی؟ گرم پانی آگ پر ڈالو آپ، کیا ہوگا؟ آگ بجھ جائے گی، گرم پانی ہے۔ ہاں صرف ظاہر میں گرماہٹ ہے لیکن اس کے اندر ٹھنڈک ہے۔ یہی معاملہ ہے حیات کا۔ ظاہر میں شہید ہم کو کچھ نظر آتا ہے لیکن اندر سے کچھ بھی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے دھوکہ کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آخری بات سن لو۔ عقیدہ حیات انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی مبارک قبروں میں اپنے دنیاوی جسموں کے ساتھ بتعلق روح بغیر مکلف ہونے اور بغیر لوازم دنیا کے زندہ ہے۔ یعنی روح کا تعلق پورا ہے اور کسی قسم کے مکلف نہیں ہے وہ۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ ہاں اسی طرح جس طرح ہم کو کمانے کی ضرورت ہے، بیوی بچوں کی ضرورت ہے، اس طرح کے ان کے کوئی لوازمات بھی اب قبر میں نہیں ہیں۔ اور مختلف جہت کے اعتبار سے حیات کے مختلف نام ہیں، جیسے حیات دنیاوی، حیات جسمانی، حیات حسی، حیات برزخی، حیات روحانی وغیرہ۔ یہ سارے روح کے اعتبار سے زندہ، جسم کے اعتبار سے زندہ، برزخ یعنی قبر کے اعتبار سے زندہ۔ اسی طرح حیات ہے تو کیا وہ دنیا جیسی حیات ہے؟ وہ تو پہلے ہی بیان کر دیا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی کہہ دیا کہ تم نہیں سمجھ سکتے تو پھر بس اللہ کے رسول کی بات پر ایمان لاتے ہوئے ہمیں ساری چیزیں مان لینی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح عقائد کو دل میں جمانے کی توفیق عطا فرمائے۔